السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ قرآنی دعاؤں کی تفہیم کا سلسلہ کچھ اس انداز سے جاری ہے کہ ہم دعاؤں کو ان کے پورے پس منظر کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان کی اثر آفرینی واضح ہو، اور جیسے اللہ کے نیک بندے اللہ سے دعائیں طلب کرتے رہے، ہم پورے یقین ایمان کے ساتھ دعائیں اللہ سے طلب کر سکیں اور اللہ تعالیٰ سے انہی نیک تمناؤں کو طلب کریں جن کی طلب اللہ کے نیک بندے اللہ تعالیٰ سے کرتے رہے ہیں۔ آج کی دعا: ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے پروردگار، ہمیں صبر دے، ثابت قدمی دے اور قوم کفار کے خلاف ہماری مدد فرما۔ قصہ طالوت و جالوت اہل ایمان کے لیے ہمیشہ ایک مثال بنا رہے گا۔ طالوت کا لشکر تعداد میں کم تھا، حق پر تھا، لیکن جب وہ کفار کے مقابل آئے وہ بڑی تعداد میں تھے۔ کچھ لوگ ہمت ہار گئے، لیکن ان کے پختہ یقین والے لوگوں نے، ایمان والے لوگوں نے انہیں ہمت دلائی اور کہا: کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ کتنی ہی دفعہ کم جماعت بہت بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے غالب آئی ہے۔ اور اس یقین کے ساتھ وہ جالوت سے باہم آمنے سامنے آئے، لیکن دعا طلب اللہ ہی سے کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے: ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ پہلی چیز جس کا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا وہ صبر ہے۔ صبر کا مطلب ہے ڈٹے رہنا، استقامت اختیار کرنا۔ صبر اور ثابت قدمی بہترین اوصاف میں سے ہے، ایمان کا حصہ ہے، جیسا کہ سورہ عصر میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم، انسان خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کیا، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، اللہ سے صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہو، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے کا طریقہ صبر اور نماز ہے۔ صبر کے مواقع اور مقامات مختلف ہیں۔ کبھی ذاتی طور پر جان اور مال پر آزمائش آ جائے تو اسے برداشت کرنا صبر کہلاتا ہے۔ کبھی کسی مومن بھائی کی طرف سے ملنے والی تکلیف کو صبر سے سہ جانا اور کفار کے مقابلے میں ڈٹے رہنا، یہ سب کچھ صبر سے ہی ممکن ہے۔ اور اس کے ساتھ جس چیز کا سوال کیا گیا وہ ہے ثابت قدمی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کا سوال کرتے تھے۔ دعا کے الفاظ ہیں: اللہم انی اسألک الثبات فی الامر۔ اے اللہ، میں تجھ سے اپنے کام میں ثابت قدمی کا سوال کرتا ہوں۔ دعا کے الفاظ کچھ یوں ہیں: اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد واسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک واسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک واسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا واسألک من خیر ما تعلم وأعوذ بک من شر ما تعلم واستغفرک لما تعلم انک انت علام الغیوب۔ اس قصہ کو قرآن پاک میں کچھ اس انداز سے بیان کیا گیا ہے: کیا تم نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجیے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں؟ پیغمبر نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم جہاد نہ کرو۔ انہوں نے کہا: ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں، حالانکہ ہم تو اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں اور بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں۔ پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا
تو سوائے چند لوگوں کے سب پھر گئے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور انہیں ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے۔ تو کہنے لگے، بھلا اس کی ہم پر کیسے بادشاہت ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ بادشاہت کے ہم حقدار ہیں، اس کے پاس تو زیادہ مال نہیں۔ نبی نے فرمایا، سنو، اللہ تعالیٰ نے اسی کو تم پر مقرر کیا ہے اور اسے علمی اور جسمانی برتری عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنا ملک عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کشادگی اور علم والا ہے۔ ان کے نبی نے انہیں پھر فرمایا کہ اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے اطمینان ہے اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا ترکہ ہے، اسے فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ یقیناً یہ تمہارے لیے کھلی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ جب طالوت لشکروں کو لے کر نکلے تو کہا، سنو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے۔ جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں، اور جو اس سے نہ چکھے وہ میرا ساتھی ہے۔ ہاں، یہ کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، لیکن چند لوگوں کے سوا باقی سب نے پانی پی لیا۔ طالوت مومنوں کے ساتھ جب نہر سے گزر گئے تو وہ لوگ کہنے لگے، آج تو ہم میں طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑائی کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا، بسا اوقات چھوٹی سی جماعت بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے غالب آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب ان کا جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی کہ اے پروردگار، ہمیں صبر دے، ثابت قدمی دے اور کفار پر ہماری مدد فرما۔ یہی وہ دعا ہے جسے ہم آج سیکھ رہے ہیں۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ چاہے کتنے ہی مشکل حالات درپیش ہوں، مدد اللہ تعالیٰ سے طلب کرنی چاہیے، صبر اور استقامت طلب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطینی بھائیوں کو بھی صبر اور ثابت قدمی دے اور کفار پر ہماری مدد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔